اس جگہ پر گوگل نے راستہ پاس دکھا دیا اور سامنے والا شخص گوگل کے ذریعے سے منزل تک جا رہا تھا اور جا کر کے گڈھے میں گر گیا اور بہت زیادہ پریشانی اور تکلیف کا باعث بنا۔ مسلمانوں ہر ممکن کوشش کرو، زیادہ شارٹ کٹ طور طریقے جو ہے نقصان کے باعث بنتے ہیں، اس لیے اپنے زبان سے عادت بناؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، یہ لب و لہجہ اختیار کرو، انشاءاللہ العزیز تم سچے عاشق رسول کہلاؤ گے، سچے مسلمان کہلاؤ گے، سچے مومن کہلاؤ گے۔ آج ہمارا برادر بھائی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نمازی جیسا طور طریقہ اس کا نظر نہیں آتا ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، سر تو جھکاتے ہیں کعبہ معظمہ کے سامنے، لیکن دل کعبہ والے کے سامنے نہیں جھکا رہے ہیں۔ اور جب ہمارا بندہ، ہمارا مسلمان، ہمارا مومن یقیناً جب جو ہے سر جھکائے کعبہ معظمہ کے سامنے اور دل جھکا دے کعبہ والے کے سامنے، انشاءاللہ اس کی نماز مقبول بارگاہ الہی ہو جایا کرتی ہے۔ ہر ممکن کوشش کرو اپنے اصول و ضابطے کو بہتر بناؤ، خاص کر ہمارے گھروں کی خواتین، تمہارے لیے مزید نصیحت آمیز باتیں ہیں۔ مسلمانوں، سب سے کثیر تعداد جہنم میں کس کی ہوگی؟ عورتوں کی ہوگی۔ سب سے زیادہ تعداد جہنم میں کس کی ہوگی؟ عورتوں کی تعداد ہوگی۔ اس لیے خواتین، تمہارے لیے نصیحت آمیز باتیں ہیں، ہر ممکن توبہ استغفار کرتے رہو، کلمہ شریف پڑھتے رہو، کیونکہ خواتین کا، عورتوں کا معاملہ بچوں پر زیادہ آسان انداز ہوا کرتا ہے، کیونکہ عورتوں کا جو وجود ہوا ہے، خاتون کا جو وجود ہوا ہے، فیمیل کا جو وجود ہوا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوا ہے۔ اور دل کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا ہارٹ کہاں ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے بچوں پر ان کی ماں کی باتیں زیادہ اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ ہر ممکن کوشش کرو، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے گھر کی خواتین اپنے بچوں کو تہذیب و تمدن جیسا سلیقہ اور طور طریقہ جو ہے بتانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ یہی بچے جب بڑے ہوں گے، جب تمہارے نزا کا وقت آئے گا، آخری وقت آئے گا، یہی بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، یہی بچے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، یہی بچے فاتحہ خوانی تمہارے قبروں پر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر ممکن کوشش کرو اپنے اصول و ضابطے کو بدل ڈالو۔ مسلمانوں، ایک سچے عاشق رسول، سچے مومن کہ جیسا اصول و ضابطہ اختیار کر لو۔ اور خاص کر خواتین، تمہارے لیے مزید ہم سب کے لیے نصیحت آمیز باتیں ہیں کہ مسلمانوں، رات میں جھاڑو لگانا سختی سے ممانعت ہے، اور خاص کر جو ہے ناخون کاٹنے کا جو رسم و رواج ہے، بزرگان دین نے منگل اور بدھ کے دن منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے برادر، اگر منگل اور بدھ کا دن اس طریقے سے آپ منتخب کرتے ہو تو دن میں اور بھی دن شمار کر لو، جو ہے بزرگان دین نے منع فرمایا ہے، شریعت سے اس کی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگان دین کی باتوں پہ بھی عمل کرنا ہے مسلمانوں، کیونکہ ہمارے لیے سب سے سنت والا دن، مستحب دن، مستحسن دن جمعہ کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، پیر کا دن ہے۔ یہ دن ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور خاص کر مسلمانوں، جب ہم پہناوا پہنتے ہیں، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، جب ہم ناف سے نیچے کا پہناوا پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں، تو ہم پہلے بیٹھ کر پہنیں، اور خاص کر دایاں پیر آگے بڑھائیں۔ کون سا پیر آگے بڑھائیں؟ دایاں پیر آگے بڑھائیں، اس کے بعد بایاں پیر، اور بیٹھ کر ہمیں پاجامہ پہننا چاہیے، جتنی بھی ناف کے نیچے پہننے والی چیز ہے۔ اور جو ہم اوپر کا لباس پہنیں تو پہلے ہم دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں، اس کے بعد بایاں ہاتھ آگے بڑھائیں۔ یہ بھی ایک طور و طریقہ ہے مسلمانوں، جو ہے جو سنت طور طریقہ ہے۔ اور خاص کر برادران، ہر ممکن کوشش کرو جب ہم بیت الخلا نجاست والی جگہوں پر جب ہم داخل ہو تو پہلے بایاں پیر آگے بڑھائیں، اور جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، مسجد میں داخل ہوں، کسی اچھی جگہ داخل ہو رہے ہیں تو پہلے دایاں پیر آگے بڑھائیں۔ اس طریقے سے اپنے زندگی کا طور طریقہ بنا لو، انشاءاللہ تمہاری قسمت میں اجالا پیدا ہوگا اور تمہارے گھروں میں خوشحالی برپا ہوگی۔ مسلمانوں، ہر ممکن کوشش کرو، اگر ہمارے گھروں میں بچہ ولادت پذیر ہوتا ہے، بچہ جنم لیتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اس کے کان میں ضرور اذان دے دیا کرو، کیونکہ دائیں طرف اذان دینا یہ سنت طریقہ ہے۔
दाईं तरफ अजान और बाईं तरफ तकबीर तहरीमा कहनी चाहिए। मुसलमानों हर मुमकिन कोशिश करो, इस तरह तौर तरीका अपना लो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान होगी, तुम्हारे घर में खुशहाली बर्पा होगी। और ख़ासकर मुसलमानों आप